بحر الانوار ملا باقر مجلسی کی اردو ترجمہ سید امداد حسن کا جلد نمبر 12 کے اندر ایک عجیب واقعہ درج کیا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14-15 کہ شیطان نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14-15۔ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی قیامت کے دن تک۔ تو اس شخص نے کیا، اس مکتبہ فکر نے، اس دین نے اس کو اس طرح بنا دیا کہ اس بحر الانوار جلد اردو ترجمہ کی سید امداد حسن کا 12 جلد میں صفحہ نمبر 431 پر ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کا امام زمانہ آئے گا، جو پیدا ہو چکا ہے، جو پیدا ہوگا وقت کا ایک عادل حکمران، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو خیر، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح یہ مانتے ہیں۔ وہ مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوگا اور ابلیس آئے گا، آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ افسوس مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا، اور امام زمانہ پھر اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے، یعنی اس کو قتل کر دیں گے۔ کس کو؟ ابلیس کو، شیطان کو۔ ابلیس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت قیامت تک دی ہے، جب تک انسان زندہ ہیں اس کو مہلت دی گئی ہے، اور انہوں نے اسے پہلے قتل کر دیا۔ اور ویسے تو انسان خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ میں ان کے تم پر بیٹھوں گا، مجھے اجازت دی جائے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا میں تمہیں پورا اختیار نہیں دوں گا، لیکن جو تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ تو اس دن امام زمانہ ان کے آنے کے وقت اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ تو مر جائے گا۔ پھر تو لوگوں کے مزے، جس کے اندر خود کے اندر زیادہ فطرت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جیسے عام روٹین ہے، لوگ کہتے ہیں اور ہوتا بھی ہے کچھ حد تک، شیطان لوگوں کو غلط راہ کی طرف ترغیب دیتا ہے، تو وہ ترغیب دینے والا تو چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو بچیں گے، پھر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ اچھے ہوں گے پہلے والوں کی نسبت، کہ ان کو غلط راہ کی طرف ورگلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیطان تو قتل ہو جائے گا، اس کی تو موت واقع ہو جائے گی نا۔ پھر تو لوگوں کے لیے بہتری ہوگی کہ ان کو گمراہ کرنے والا جو شخص تھا، شیطان ابلیس، وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں کے حالات گمراہی کے کچھ کم ہو جائیں گے، لوگ کچھ صحیح راہ کی طرف چل پڑیں گے۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد لوگ زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، جب یہ امام عادل فوت ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد پھر لوگوں میں گمراہی زیادہ آنی شروع ہو جائے گی اور پھر قیامت واقع ہوگی۔ لیکن ان کے کہنے کے مطابق ابلیس تو گیا، پھر تو گمراہی کے حالات کچھ کم ہونے چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ ایسی روایات گھڑتے ہوئے، قرآن مجید کی تحریف کرتے ہوئے ذرا سی شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کی بات کرنی ہے، جو کرنی ہے الٹ کرنی ہے۔ کچھ تو لحاظ کرو، مسلمان کہلوا لیا ہے تو پھر کچھ تو لحاظ کرو۔ ہر بات کا ایک ایسا مطلب نکالنا جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، جس کا اسلام سے سرے سے کوئی واسطہ نہیں، وہ مطلب بیان کرنا، یہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ مسلمان کہلوا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو بچائے، جو یہ ہر طریقے سے، ہر طرف سے گھیر کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، صحیح اسلام کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لطیفے گھڑے جا رہے ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک، جن کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، جو فطرت کے مطابق نہیں ہیں، ہر طرح سے بربادی کا راستہ اپنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے گمراہی کا راستہ اپنایا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو صحیح راہ سے بھٹکا دیا جائے، غلط راہ پر لگا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔